مقامی حکومت, صوبائی حکومت یا پھر وفاق کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور کراچی کی تباہی میں کیا کراچی کے عوام بھی قصوروار ہیں؟ اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے MQM پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں امین الحق صاحب. بہت شکریہ امین الحق صاحب, آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا زیادہ مسائل سے گھرا ہوا شہر ہے, پاکستان کا سب سے زیادہ کما کر دینے والا, معیشت میں اثر ڈالنے والا شہر ہے, یہ بالآخر اس کے مسائل حل کیسے ہوں گے اور کیوں نہیں ہو رہے؟ فروا, میرا خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ نے بالکل صحیح انٹرو میں کہا ہے کہ کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک سکون سے سوتا ہے. کراچی 95% صوبائی حکومت کو کما کر دیتا ہے, 65 سے 70% وفاقی حکومت کو کما کر دیکھتا ہے. لیکن اگر ہم ڈائنامک کو دیکھیں گے تو لوگوں کی سوچ بدلنی پڑے گی, بالخصوص صوبائی حکومت کی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر شنگھائی ترقی کرتا ہے تو پھر پورا چائنا ترقی کر جاتا ہے. نیو یارک بہتری میں آتا ہے تو پورا امریکہ جسے کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کراچی کے ڈائنامک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. کراچی کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. کراچی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کہا کہ پانی ہو, بجلی ہو, کوڑا کرکٹ ہو, اسٹریٹ کرائم ہو, ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں ایک ایشو پہ سے پہلے بات کر لوں, اب میں پانی کی بات کر لیتا ہوں. فروا, یو ول بی شاک ٹو ہیئر, میں آپ کے بڑے چینل کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 16 سال سے ایک صوبائی حکومت چلی آ رہی ہے ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی. آپ یہ سن کر حیران ہوئیں کہ پچھلے 16 سال سے لے کر آج تک ایک گیلن پانی بلکہ ایک بوند پانی کا بھی کراچی کے اضافہ نہیں کیا گیا. K4 کا منصوبہ کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی. لیکن MQM کے کوشش و کاوشوں کی بدولت ہمیں سے وفاقی حکومت میں لے کے گئے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ صوبائی حکومت اسے مکمل نہیں کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ K4 کا منصوبہ تیزی سے پائے تکمیل کی طرف ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں کراچی میں بہتری نظر آئے گی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتا چلا آ رہا ہے. سینکڑوں کے تعداد میں, ہزاروں کے تعداد میں موبائل فون چھینا جاتا ہے, بائک چوری کر لی جاتی ہے. اب تو پولیس افسران کی گاڑیوں تک چوری کی جا رہی ہے, لیکن کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سکہ بند ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی. لیکن صوبائی حکومت ہر جگہ پہ ناکام اب نامراد نظر آتی ہے. ریزن بیہائنڈ کہ جیسے فیوچر کا ویژن نہیں ہے. لیکن امین الحق صاحب, یہ ریسنٹ جنرل الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کراچی میں بہت سارے منصوبے لانچ کیے ہیں, پنک بس سروس ہو, سڑکوں کی تعمیر ہو, نالوں کی صفائی ہو, وہ تو اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو بہتر کیا ہے. اگین میں لیٹ اسٹارٹ آپ کی آخری بات سے کرتا کہ کہتے ہیں کہ نالوں کی صفائی کا معاملہ تھا. دیکھیں نا, مطلب شرم آتی ہے بات بولتے ہوئے کہ یہ جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی نالوں کی صفائی, اسی طریقے سے جو 3 نالے تھے, محمود آباد نالا تھا, اورنگی نالا تھا, گوجر نالا تھا, یہ اس کو ریکنسٹرکشن کا کس نے کیا؟ وفاقی حکومت نے کیا. وفاقی حکومت کے پیسے سے بنے یہ تمام چیزیں. یہ اسی طرح ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی, ہم لاہور میں دیکھتے ہیں کہ میٹرو بن گئی, ہم ملتان میں دیکھتے ہیں میٹرو بن گئی, ہم یہ دیکھتے ہیں پنڈے میں میٹرو بن گئی. کس نے بنائی؟ پنجاب کی صوبائی حکومت نے. پشاور میں میٹرو کس نے بنائی؟ KPK کی صوبائی حکومت نے. کیا کراچی کے وہاں ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا کراچی کے وہاں پاکستانی نہیں ہے کہ کراچی میں بھی میٹرو بس بننی چاہیے تھی؟ صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا. یس, گرین لائن کا منصوبہ کس نے دیا؟ وفاقی حکومت نے دیا, جس کے بنا پہ گرین لائن کا منصوبہ بنا. آج 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور 3 کروڑ کی آبادی میں اگر 200-300 بسیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایئر کنڈیشن بس چلا رہے ہیں, پنک بس چلا رہے ہیں خواتین کے لیے, تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے متعارف ہے. لیکن آپ اس کا الٹیمیٹلی ذمہ دار کسے کہتے ہیں امین الحق صاحب؟ کیا صرف خالصتاً صوبائی حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, یہ مطلب 18ویں ترمیم کے بعد پانی دینا, روڈ کو صفائی رکھنا, کوڑا کرکٹ اٹھانا, ٹرانسپورٹ کے انتظام کو بہتر کرنا, ہیلتھ کو بہتر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن صوبائی حکومت صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ کراچی کے عوام کو, حیدرآباد کے عوام کو, میر پور خاص کے عوام کو, اور جسے کہتے ہیں کہ گڈ گورننس دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ MQM پاکستان کا شہر سندھ کے اندر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی آ رہی, کیونکہ ہر دکھ درد میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ عوام کے ساتھ MQM کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے ابھی ذکر کر ہی دیا امین الحق صاحب, تو پھر آپ کے بارے میں بھی ایک چیز ہے جو کلیئر کر دیں کہ آپ بھی ہر حکومت کا
हिस्सा ये कहकर बनते हैं, अभी भी आप जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका हिस्सा ये कहकर बने हैं कि हम कराची के या मसाइल के हल के लिए जो है इनके साथ है, लेकिन अगर ये मसाइल वहीं के वहीं हैं तो फिर तो हम आपसे भी क्या एक्सपेक्ट करें? आप गवर्नमेंट में होते हुए भी वो काम नहीं करा पाएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कराची के अवाम एक्सपेक्ट करते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर आपका गवर्नमेंट के साथ चलने का? देखें, हाँ फरवा, मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम इस चीज़ को समझते हैं और आपके चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर MKM पाकिस्तान कराची के तमाम सीट भी जीतती है, हैदराबाद की भी सीट जीतती है, क्या सीट जीतने के बाद भी क्या सूबाई हुकूमत बना सकती है? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी नहीं बना सकते। हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि अगर सूबाई हुकूमत हमें कुछ नहीं देती है, शहरी सिंध को ओन नहीं करती है, कराची को ओन नहीं करती है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि वफाकी हुकूमत के साथ बैठे। और फिर जब वफाकी हुकूमत के साथ बैठते हैं तो हम कराची के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें मसले निकालने की कोशिश करते हैं। लियारी एक्सप्रेस वे किसने बनाया? ग्रीन लाइन का मंसूबा किसने बनाया? K4 का मंसूबा जो 26 अरब रुपए से शुरू हुआ था अब 300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हाँ, MKM की कोशिशों के बदौलत वफाकी हुकूमत इसे मुकम्मल करने जा रही है। M9 का मंसूबा वफाक ने बना के दिया। मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पे MKM की कोशिशें होती हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कराची के अवाम के मसाइल को हल किया जाए। अब आप देखें, एक छोटी सी मिसाल है कि फायर टेंडर, आप अगर आप लाहौर को देखते हैं, पिंडी को देखते हैं, पेशावर को देखते हैं, कोयटा को देखते हैं, तो फायर टेंडर जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है यानी मेट्रोपॉलिटन कौन देता है? सूबाई हुकूमत देती है। लेकिन सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह कर वफाकी हुकूमत से MKM ने 52 फायर टेंडर लेकर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को दिया, 2 स्नार्कल दिया, 2 बाउजर लेके दिया। क्यों? ताकि शहर की खिदमत कर सके। तो ये कराची के अवाम इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है अमीन लोग साहब, ये आपने एक कोशिश की तो है, लेकिन ये भी शायद उस तरह इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, मैं यूं कहूंगी, क्योंकि कराची के अंदर आवाम बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं सर चाहूँगी थोड़ा सा हम पॉलिटिकली भी इसको डिस्कस कर लें। अमीन साहब, अगर आप इजाज़त दें, मुझे बताएं कि एक और भी जमात है जो कराची में मकबूलियत रखती है, वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। आजकल ज़ाहिर है वो ज़ेर अताब है। उस सिचुएशन में आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं वफाक के साथ उनकी बातचीत में? अव्वल तो वैसे वो बैठना नहीं चाहते आपके साथ भी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए MKM पाकिस्तान का तो शुरू से मौक़िफ़ है ना कि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। यस, मज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। MKM शुरू दिन से ये बात कह रही है और मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत भी ये बात कह रही है। बट अनफॉर्चुनेटली जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इनमें 2 राय पाई जाती है। ये मुझे नहीं पता किससे बात करना चाहते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि पॉलिटिकल वर्कर सियासी पार्टियों से बात करती हैं, एक दूसरे के साथ बैठती हैं, मसाइल का हल निकालती हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक बातचीत नहीं होगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, उस वक्त माशी इस्तेहकाम आना भी मुश्किल है। तो यस, इट्स अ मोरल, लीगल एंड डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी को आपस में बैठे बातचीत करें और मसाइल का हल निकालें। लेकिन आपका एक बड़ा करीब ताल्लुक रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आप समझते हैं कि इसमें वो स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व होना चाहिए?